مشکلیں چاہے جتنی ہوں، لیکن اگر آپ لگاتار پورے دل و دماغ سے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں تو ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومتی ہے۔ ستاروں سے آگے۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ پروگرام ہے وہی آپ کا اپنا دل پسند ستاروں سے آگے۔ گائز، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح ایٹماسفیئر نہیں ملا، صحیح مواقع نہیں ملے، اور یہ شکایت بہت عام ہے۔ کیا یہ شکایت جائز ہے؟ شاید نہیں۔ اگر یہ شکایت جائز ہوتی تو دنیا میں وہ لوگ کبھی کامیاب نہ ہوتے جو نامکمل ہوتے ہیں یا جن میں کوئی پیدائشی نقص ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر نک وائچچ کو ہی لے لیجیے۔ نک وائچچ بچپن سے معذور تھا، یعنی پیدائشی طور سے معذور تھا۔ نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کے پیر تھے، اور یہ کسی حادثے میں نہیں گئے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا تھا۔ لیکن اس نے زندگی سے ہار نہیں مانی، اور اس نے اپنا جائزہ لیا اور یہ اندازہ لگایا خدا نے اس کو کیا عطا کیا ہے۔ جو کچھ خدا نے اس کو عطا کیا تھا اس نے اس کو اپنی طاقت بنایا، اپنی ہمت بنایا، اپنا حوصلہ بنایا، اور زندگی کے سفر پر چل پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کامیابی اس کا مقدر بنی۔ اس نے شکایت نہیں کی کہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے پیر نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اس نے یہ دیکھا کہ خدا نے اس کو زبان دی ہے، اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اس نے اس کا استعمال کیا، اور ایک ایسا شخص جو بظاہر معذور تھا لیکن وہ دوسروں کی طاقت بنا، دوسروں کی ہمت بنا، اور آج بھی لوگ اس کے قدموں کے نشان پر چل کر کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سنتے ہیں یہ پیارا سا سفرنامہ، نک وائچچ کی کہانی، نک وائچچ کی کامیابی کا سفر۔ آئیے سنتے ہیں۔ مشکلات اور چیلنجز سے بھری اس دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں سن کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں، اور ان کہانیوں کا اثر، ان واقعات کا اثر سیدھا روح تک ہوتا ہے۔ ایسی ہی کہانیوں میں سے، یا یوں کہا جائے کہ ایسے ہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے نک کی کہانی کا، نک وائچچ کی کہانی کا۔ 4 دسمبر 1982 کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پیدا ہونے والے نک اس دنیا میں ایسے حالات کا سامنا کرتے ہوئے آئے کہ جو انتہائی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، جو انسان کی استقامت کی حدوں کا امتحان لیتا ہے۔ وہ بنا بازوؤں اور ٹانگوں کے بغیر پیدا ہوا تھا، یعنی نک کے نہ ہاتھ تھے اور نہ پیر تھے۔ ایسی شکل میں اس دنیا میں آیا تھا۔ ایک غیر معمولی حالت جسے ٹیٹرا ایمیلیا سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس جسمانی کمزوری کے باوجود نک وائچچ نے اپنے غیر متزلزل عزم، اٹوٹ ہمت، لچک اور ناقابل تسخیر جذبے کے ساتھ دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کیا، اور نہ صرف نام پیدا کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالیں۔ یہ سفر انتہائی مشکل سفر تھا۔ نک کی ابتدائی زندگی میں، یعنی ارلی لائف، اس کے لیے بہت سی مشکلات تھیں۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس نے نا امیدی اور مایوسی کے جذبات کے ساتھ سٹرگل کی، اپنے ساتھیوں سے الگ ہونے کی وجہ سے، مختلف ہونے کی وجہ سے تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا۔ اسکول میں شرارتی بچوں نے اس کی زندگی کو دوبھر کر دیا اور بھی مشکل بنا دیا، اور وہ اس سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کرو گے تم یہاں؟ نہ تمہارے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، کیا کرو گے؟ بوجھ بنو گے دنیا پر۔ لیکن پھر بھی انتخاب کی طاقت کو دریافت کیا۔ اسے پتہ چلا کہ انسان اپنی چوائسز بنا سکتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ ایک نامکمل انسان ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے بارے میں اپنے رویے اور نقطۂ نظر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ نک کے ان اہم لمحات میں سے ایک وقت ایسا آیا تھا جب وہ صرف 15 سال کا تھا۔ کئی سالوں کے جذباتی درد اور شرارتی بچوں کی شرارتیں، طنز اور مسلسل پریشان رہنے کی وجہ سے اس کی برداشت ختم ہو گئی، اور اس نے اپنی زندگی کو
ختم کرنے پر غور کیا۔ اس نے خودکشی کے بارے میں سوچا۔ اس نے سوچا کہ خود کو مٹا ڈالوں، کیا کروں گا میں، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی دوران اچانک اس کے اندر کچھ بدل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک چوائس ہے، اور وہ چوائس اسے مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے آئی۔ اس نے سوچا یا تو میں مایوس ہو کر اپنی زندگی ختم کر سکتا ہوں، یا پھر اس سے اوپر اٹھنا چاہیے مجھے۔ تو اس سے اوپر اٹھنے اور امید کو اس نے اپنی چوائس بنایا۔ اس لمحے میں نک نے مایوسی پر امید کا انتخاب کیا، اور اس کے اندر ایک قابل ذکر تبدیلی کا مرحلہ طے ہو گیا۔ اس نے امید کو اپنی چوائس بنایا، اور یہ سفر اس کی زندگی کا کامیابی کا سفر بن گیا۔ مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے لاتعداد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا جو ایسے لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جن کے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اس کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنا دماغ اور آواز تھی صرف۔ اس نے انہی چیزوں کو اپنی طاقت بنایا۔ نک نے ہمت نہیں ہاری۔ حالات سے مجبور ہو کر اس نے مایوسی کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ اس نے ناامیدی کو امید کی طاقت میں بدل دیا، اور اپنے اٹل عزم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس نے ان کاموں کو آزادانہ طور پر انجام دینا سیکھا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ صحیح ذہنیت کے ساتھ، صحیح دماغ کے ساتھ انتہائی اہم رکاوٹوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی سوچوں کو تقویت دی، اپنی سوچ میں لچک پیدا کی، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، نک کا امید اور لچک کا پیغام دوسروں کے ساتھ گونجنے لگا۔ وہ صرف پازیٹیو سوچتا اور اپنی پازیٹیوٹی کو اپنے آواز اور ذہن کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا۔ اس نے اسکولوں، گرجا گھروں اور کمیونٹی فنکشنز میں تحریکی تقریریں کرنا شروع کر دی۔ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا۔ وہ موٹیویشنل اسپیچز دینے لگا لوگوں کو۔ لوگ نہ صرف اس کی ناقابل یقین کہانی سے متاثر ہوئے، بلکہ اپنی متعدد رجائیت اور کرشمے سے بھی وہ اس کے ساتھ جڑ گئے۔ وہ سچائی کے ساتھ بولتا تھا، سچے جذبے کے ساتھ بولتا تھا، سچائی اس کی زبان پر ہوتی تھی۔ پازیٹیوٹی جو وہ محسوس کرتا تھا وہی اس کی تقریروں میں نظر آتی تھی، تو اس کا اثر سیدھا لوگوں کے دل و دماغ پر ہوتا تھا، اور لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے، جڑ جاتے تھے۔ اسی چیز نے اسے دنیا بھر میں ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک کامیاب موٹیویشنل اسپیکر بنا دیا۔ سن 2005 میں نک نے لائف وداؤٹ لمز کی بنیاد رکھی، ایک غیر منافع بخش تنظیم، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جو امید، محبت اور ایمان کے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف ہے۔ اس تنظیم کے ذریعے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ مشکلات کا سامنا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور مدد کرتا ہے۔ اس کا پیغام سیدھا، سچا اور صاف لیکن گہرا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مکمل طور پر جینے کے قابل ہے۔ آپ کی تعریف آپ کے حالات سے نہیں، بلکہ آپ کے انتخاب سے ہوتی ہے، آپ کی چوائس سے ہوتی ہے۔ نک کا اثر بڑھتا چلا گیا کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی اسپیکر بن گیا، ایک انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر بن گیا۔ 65 سے زیادہ کنٹریز کا سفر کیا اس نے، اور لاکھوں لوگوں کے سامنے تقریریں کی، اسپیچز دیے۔ اس کی کہانی نے پوری دنیا کے دلوں کو چھو لیا۔ اس نے ان گنت لوگوں کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے چیلنجز کا ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ سامنا کریں۔ نک کا لچک کا پیغام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، تمام شعبوں کے لوگوں کے لیے ساتھ گونجتا رہا، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، کسی بھی جنس کے ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، لڑکیاں ہوں، سب کے لیے اس کا پیغام عام تھا۔ سن 2012 میں نک وائچک نے اپنی زندگی میں ایک اور سنگ میل عبور کیا، ایک اور اچیومنٹ اسے ملا، ایک اور کامیابی کا سفر اس نے طے کیا۔ اپنی محبت کینائی مہارا سے شادی کی۔ ان کی محبت کی کہانی استقامت کی طاقت اور اس کے یقین کا ثبوت ہے، اور سچی محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت جس میں صرف روحوں کا ملن ہوتا ہے، جو جسمانی ظاہری شکل سے بالاتر ہے، دکھنے سے بہت اوپر ہے، جو روحوں کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، جو روحوں کے مکمل ہونے کو دیکھتی ہے، بجائے کہ جسمانی کمزوری کو۔ نک اور کینائی اب 4 خوبصورت بچوں کے قابل فخر پیرنٹس ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور مقصد سے بھری زندگی کسی کے لیے بھی ممکن ہے، چاہے ان کے حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں۔ نک نے اپنے اس کامیابی کے سفر میں چند کتابیں لکھیں، جن میں سے انسٹاپیبل اور لائف وداؤٹ لمٹس آج بیسٹ سیلر ہیں۔ ان کتابوں نے اس کے امید کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ کتابیں آج پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا کے آڈینسز آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان گنت زندگیوں کو ان کتابوں نے، نک کے پیغام نے بدل دیا ہے۔
اندھیرے سے روشنی تک لے آئی ہیں یہ کتابیں. اپنی تقریری مصروفیات کے باوجود، اپنی موٹیویشنل اسپیچز کے باوجود، کتابوں اور وکالت کے کام سے ہٹ کر نک وائچک اپنی روزمرہ کی زندگی میں حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حدود صرف دماغ میں ہیں اور حقیقی طاقت ہر لمحے کو اپنانے، اس پر قابو پانے اور خوشی حاصل کرنے کی صلاحیت میں ہے. چاہے وہ تیراکی ہو، سرفنگ ہو، اسکائی ڈائیونگ ہو، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں امید پیدا کرنا ہے، کامیابی کی طرف قدم بڑھانا ہے، اندھیروں سے نکل کر روشنی تک آنا ہے. نک کا پیغام یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی روح انتہائی مشکل چیلنجز کو بھی فتح کر سکتی ہے، کانکر کر سکتی ہے. نک کی کہانی انسانی روح کی طاقت کا ثبوت ہے. اس نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ لچک، عزم اور اٹل ایمان کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتا ہے. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو لاکھ مشکلوں کے باوجود، لاکھ چیلنجز کے باوجود آپ اس میں اپنی کامیابی کا راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو ڈٹرمائن ہونا ہے اور پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اپنے شاندار سفر کے ذریعے نک وائچک نے نہ صرف اپنی زندگی بدل دی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بھی چھو لیا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بھی کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے. امید اور الہام کی میراث چھوڑی ہے اس نے، امید کا پیغام چھوڑا ہے اس نے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہمیشہ برقرار رہے گا. اکثر مایوسی اور غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں نک وائچک کی کہانی روشنی کے کرن کا کام کرتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پاس امید کی طاقت ہے، ہمارے پاس انتخاب کی طاقت ہے، ہمارے پاس اپنی چوائسز ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی وہ چوائسز بنائیں جن کا انجام کامیابی ہے. مشکلیں چاہے جتنی ہوں، لیکن اگر آپ لگاتار پورے دل و دماغ سے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں تو ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومتی ہے. نک کی زندگی لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کا پیغام اندھیرے سے روشنی تک کا سفر ہے. گائز، انسان اگر مایوسی سے باہر نکل کر روشنی کی طرف چلے اور اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کر وہ چیزیں جو خدا نے اس کو عطا کی اپنی طاقت بنائے، تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کو ناکامی ملے، لیکن کامیابی ایک نہ ایک دن اس کا مقدر بنتی ہے. بس صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے صحیح دشا میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. ایک اور کہانی کے ساتھ میں پھر آؤں گا، لیکن جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ میرے نئے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور پرانے دوست لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے مشوروں سے مجھے نوازیں. میں پھر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنے دوست روسٹ اعظم شاہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ستاروں سے آگے. ستاروں سے آگے.